السلام علیکم ناظرین، گفتگو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت مختلف عوامی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو، یا چاہے وہ کشمیر ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے جو پاکستان کے عام انتخابات ہیں۔ اس ساری سیاسی اور سماجی صورتحال پہ تجزیہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دانشور، شاعر اور صحافی جناب عاطف توقیر صاحب۔ عاطف توقیر صاحب، السلام علیکم، گفتگو میں فارملی خوش آمدید، اور میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے اچھا لگا آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ عاطف بھائی۔ عاطف بھائی، پاکستان کے انتخابات کے متعلق، مطلب چونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی دستوری اور سیاسی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو اس کے متعلق ابھی تک جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی شور نہیں ہیں، بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے مبصرین اس پہ شور نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے، الیکشن مجبوری میں ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اقتصادی سرکل ہے وہ رکا ہوا ہے۔ دنیا ڈیل نہیں کر رہی پاکستان کے ساتھ، تو اس لیے مجبوری ہے، انتخابات ہونا ہی ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا معاملہ، اس کو ذرا پاکستان کی ڈائمینشنز مختلف ہیں۔ وہ ایک جی، نارمل ملک کی طرح پاکستان بیہیو نہیں کرتا۔ پاکستان کا صحیح، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ اور ملٹری ایلیٹ، اس کے اقتصادی اکنامک انٹرسٹ بہت ہائی ہیں۔ صحیح، پاکستان میں ایک عام فرد کے اب اقتصادی مفادات ریاست کے ساتھ بہت تھوڑے ہیں۔ ریاست نے وہ جڑنے ہی نہیں دیے۔ بالکل اس طرح جی، سے کہ اگر کوئی مزارع ہو اور وہ زمین پہ کام کر رہا ہو، تو وہ کام تو کر رہا ہے، غلے میں کچھ قدرے اس کا حصہ بھی مل جائے گا، لیکن وہ نہ زمین اس کی ہوگی، نہ غلہ اس کا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان بھی اسی طرح کا ایک فیوڈل قسم کا معاملہ ہے۔ اس میں انتخابات ہونے کا مطلب بھی آپ کی رائے لینا نہیں ہے، وہ جی، کانسٹیٹیوشن ہے، دنیا کو دکھانا ہے۔ تو معاملہ یہی ہے کہ اصل میں فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایسے ایک بھی انتخابات نہیں ہے۔ اس میں آپ کو جملے صحیح، سننے کو ملتے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو ایسا پہلے نہیں، ایسا سب کچھ ہو چکا ہے پہلے۔ پاکستان میں کوئی نئی بات صحیح، نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ صحیح، یہ انتخابات اس لیے کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، جو آپ کی پولیٹیکل اور ملٹری ایلیٹ ہے، کہ پاکستان کا اقتصادی سرکل دوبارہ سے شروع ہو۔ صحیح۔ اچھا عاطف صاحب، آپ چونکہ ایک بڑی متوازن رائے رکھتے ہیں، مطلب یہ کوئی شوگر کوٹڈ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بالکل یہ فیکچول بات ہے کہ آپ بہت متوازن رائے رکھتے ہیں کسی بھی اس میں سیاسی ایشو پہ اسپیشلی۔ ابھی انتخابات ہونے پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے اپنے تحفظات موجود ہیں۔ آپ نے اپنے پہلے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بتا دیا کہ یہ مجبوری میں ہو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جو الیکٹورل سائن تھا وہ چھین لیا گیا ہے یا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں، اور دیگر چھوٹی پارٹیاں تو نہیں، خیر، جو کسی صوبے کی ریپرزینٹ کرتی ہیں، جس طرح بی این پی ہو گئی یا ایم کیو ایم کے اپنے تحفظات ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پھر وہی بات، انتخابات اگر عوامی رائے لینے کے لیے ہو رہے ہوں، پھر تو بات جی، سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے یہاں پہلے طے کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے انتخابات ہوتے ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں دیکھیے، عام افراد کی رائے، میں جرمنی میں رہتا ہوں، جرمنی میں ایک فرد کے اور ریاست کے باہمی جو مفادات ہیں وہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس جی، لیے ریاست مجھ سے رائے لیتی ہے، کیونکہ اس ریاست کی جہت کے ساتھ میری جہت بھی جڑی ہوئی ہے۔ لیکن جی، پاکستان میں ایک فرد، نہ وہ اس کا دیکھیے نا، اس کا جڑاؤ کیا ہے۔ اگر ایک شخص کو پاکستان میں ویزا ملتا ہے، امریکہ کا یا یورپ کے کسی ملک کا، اس کو پاکستان سے نکلنے میں کتنی دشواری ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی۔ مجھے جرمنی صحیح، سے اگر امریکہ میں جانا ہو تو میرے لیے کتنی دشواری ہے؟ مجھے اپنا پینشن جو آج تک میں نے دی ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، ہیلتھ انشورنس چھوڑنا پڑے گا، وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جو میں یہاں سالوں سے دے رہا ہوں۔ پاکستان صحیح، میں ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ پہلی بات یہ دیکھیے، اصولی طور پر یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو آپ انتخابات میں شامل نہیں ہونے دے رہے پریکٹیکلی۔
لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اپنے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر کا کلچر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قانون خود بنایا ہے کہ آپ نے اپنے جماعت میں انتخابات کروانا ہے تو آپ کو کروانا چاہیے نا. اب وہ دیکھیں نا دونوں معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریاست نے طے کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا. دوسرا پی ٹی آئی صحیح. نے خود بھی طے کیا ہوا ہے کہ میں نے نہیں آنا. 2021 سے لے کے 2021 میں تو ان کے خلاف کوئی نہیں چل رہا تھا. 2021 میں تو ان کی اپنی حکومت تھی. 2021 سے صحیح. ڈیو ہیں ان کے انتخابات. کیوں نہیں ہوئے انتخابات؟ اور الیکشن کمیشن اگر آپ کو بار بار کہہ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا مخالف چل سکتی ہے تو ایک فیئر انتخابات کروائے نا. جی. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ریاست خود اپنے دستور پہ چلنے کو تیار نہیں ہے اور پھر اس طرح صحیح. سیاسی پارٹیاں وہ اپنے قانون پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب آمیزہ ہے. مسئلہ پھر وہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ عوامی رائے لینے کا تو معاملہ ہے نہیں ان کے ہاں. جو پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے یا پی 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 ہے, انہوں نے عوامی رائے لے کے اپنے قائدین تو نہیں منانے ہوتے. انہوں نے تو ایک نہیں. جاگیردانہ قسم کا معاملہ ہے. اسی طرح ملکی لیول پر جو فوج ہے وہ کہتی ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اگر آپ طاقتور ہیں اپنی جماعتوں کے اندر تو میں بھی طاقتور. تو اس طرح سے ایک چل رہا ہے. وہ اس سسٹم کو توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا شروع کریں. اگر آپ ملکی لیول پہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا شروع کریں اور کلچر بنائیں کہ کانسٹیٹیوشن جو آپ یا تو آپ لکھیں نہیں, اگر آپ نے لکھ دیا ہے تو پھر اس پر عمل کریں. تو یہ ہے مسئلہ جس پر جو تحفظات. ٹھیک ہے, پاکستان میں جو اب انتخابات ہونے والے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے انتخابات کے نتائج پہلے سے بتا دیے گئے ہیں ایک طرح سے. تو وہ تو پتہ ہے کہ کیا ایسے ہی. ہونا ہے. بلہ لینے کا پی ٹی آئی کا, چلیے وہ ایسی سخت سزا دینے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ انتخابی نشانی چڑھ دیں. کہا جا سکتا نا اس پہ جرمانہ لگا دیتے اور کہتے جی کہ ہم آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں, آپ انتخابات میں حصہ تو لیں لیکن انتخابات کے اتنے دن کے اندر اندر آپ نے واپس انتخابات کروانا ہے ورنہ آپ کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ جو ہوگا. کوئی بھی کر سکتے تھے لیکن وہ اے پھر این بھی پی کے پھر ساتھ وہی ایسا ہی کیا ہے. اے این پی کو جرمانہ کیا انہوں نے ایسے ہی. ہاں آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جب ریاست نے طے کیا ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اس کو چھوٹ نہیں دیتی. اچھا عاطف بھائی, یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی کچھ دوسری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑی شد و مد سے جاری ہیں. جس طرح آپ, چونکہ آپ اس کا حصہ رہے ہیں, آپ نے ان سے گفتگو بھی کی ہے, جو بلوچ ایکٹیوسٹ بیٹھے رہے ہیں آ کے اسلام آباد میں. مہارنگ بلوچ کی جو ایک قیادت میں بلوچ لوگ, وہ بلوچ عام لوگ تھے اور ان کا بلوچ یکجہتی کمیٹی عام لوگوں کے جن کے پیارے غائب ہیں, وہ ان کی گمشدگی کو لے کر کے, اس نعرے کو لے کر کے کہ ان کو آپ یا پروڈیوس کرو کورٹ کے سامنے یا ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہیں. پھر اسی طرح ایک تحریک, لاکھوں لوگ اس وقت گلگت بلتستان میں جمع ہیں. 5 فروری 1990 سے پاکستانی زیر نظام جموں کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ بنایا جاتا ہے. اب بجلی کے بلوں کے ایشو پہ اور آٹے کی سبسڈی پہ خاتمے پہ اور اشرافیہ کی مراعات کے یہ 3 مطالبات بنیادی لے کے پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں 5 فروری کو یوم حقوق بنایا جا رہا ہے. یعنی میسج میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یوم یکجہتی ہم نہیں بنا رہے, ہم یوم حقوق بنائیں گے, یوم عوامی حقوق بنائیں گے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ تینوں جو پارٹس ہیں ریاست کے, مطلب دیکھیں ہم اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ گلگت بلتستان اور پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر پاکستان کا آئینی حصہ یا نہیں ہے, یہ بات کی بات ہے, لیکن یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں. ان کو لے کر کے پاکستانی ریاست بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں عاطف صاحب, آپ چونکہ دیکھیے ویل لرنڈ ہیں. حضور, اب صرف یہی نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ وہ بھی چل رہی ہے. اسی جی طرح جی آپ کے یہاں گوادر کی طرف سے حق دو تحریک بھی چل رہی ہے. اس وقت آپ کے یہاں سرائکیوں کی تحریک بھی چل رہی ہے. اسی طرح آپ کے یہاں مہاجروں اور سندھیوں کی تحریک بھی چل رہی ہے. آپ مجموعی طور پر پاکستان کئی حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے اس وقت, کئی قوموں میں ٹوٹا ہوا ہے اس وقت. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے, یہ جو حق دو ہے یا حقوق کا دن ہے یا وہ جو گلگت بلتستان والے وہ کیا کہہ رہے ہیں, چمن میں دیکھیں نا کتنی بڑی تحریک چل رہی ہے. چمن میں پشتون صحیح. کتنی بڑی تحریک کیے ہوئے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے, 90 دن سے زیادہ ہو چکے, 3.5 مہینے ہو چکے ہیں. سخت سردی میں پورے کا پورا چمن بیٹھا ہوا ہے سڑک پر. کیوں ایسا صحیح. ہو رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ریاست نے جو طے کیا تھا, جب ریاست کوئی وعدہ کرتی ہے, گلگت بلتستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا بھائی, آپ نے وعدہ کیا, آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, وہ کیوں توڑ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح کشمیر اور گلگت بلتستان ظاہر ہے وہ پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کی کچھ گارنٹیز ہیں ادھر. وہ صحیح. گارنٹیز ریاستی طور پر آپ نے دی ہوئی ہیں, وہ گارنٹیز آپ نہیں توڑ سکتے. اسی طرح صحیح. دستور کے اندر جو پاکستان کے تمام شہری ہیں ان کو بھی گارنٹیز کیے ہوئے ہیں کچھ حقوق. یعنی آپ یہ بالکل. دیکھیے کہ لاپتہ کرنا یہ کیا بات ہے. یعنی اگر ایک شخص کہے کہ بھائی اگر میرے بھائی نے, میرے باپ نے کوئی جرم کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو گرفتار کریں,
اپنی عدالتوں میں ثبوت پیش کر کے اس کو سزا دے دیں. لاپتہ کیا ہے؟ کسی نے کوئی جرم بدترین بھی کیا ہو تو لاپتہ کرنا تو اس سے بڑا جرم ہے. تو درست آپ بات. ایک شخص نے جرم کیا ہے تو ریاست اس سے بڑا جرم کر رہی ہے. اور یہ کوئی ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اور خاص طور پر ریاست اور ریاست کے آرگنز وہ کانسٹیٹیوشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے جو پہلے 20-25 نکات ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے ہیں. وہ گارنٹیز اگر آپ ایگزیکٹلی. ختم کر دیں تو شہری اور ریاست کا باہمی تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو صحیح. یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوفناک ہیں اس لیے کہ پاکستان کے اندر ان دراڑوں کی غمازی کر رہے ہیں جو دراڑیں خدا نہ خواستہ آگے چل کے کسی خانہ جنگی یا کسی جغرافیائی ٹوٹ پھوٹ میں تبدیل ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا اس کے علاوہ بھی اگر عاطف صاحب میں اور آپ اس بات پہ بھی کنونس ہیں، اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوور آل جو سٹیزن ہیں وہ بھی بے روزگاری، مہنگائی. گلگت بلتستان کے ایک صحافی سے میں نے بات کی تو اس نے کہا جی گلگت کے ریموٹ ایریاز میں 74% ہے غربت کی شرح، اور جو نسبتاً متوسط علاقے ہیں وہاں 24% ہے. اسی طرح ریسٹ آف پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، جو بے روزگاری کی شرح ہے، وہ مہنگائی کی شرح ہے، وہ بہت خطرناک حد تک اس کے انڈیکیٹر سامنے نہیں آتے، لیکن چیزیں اگر آپ ٹریول کریں، لوگوں سے پوچھیں تو پتہ چلتی ہیں. تو اس پہ بھی ایک بڑا خوفناک ریئیکشن موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر فرض کیا ایکس وائی زی کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تو کیا وہ ان ایشوز کو ایڈریس کر سکتی ہے عاطف صاحب؟ دیکھیے 25 کروڑ کا ملک ہے پاکستان ایگزیکٹ. دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے. صحیح. اتنا بڑا جو ملک ہو نا وہ اتنا اس انداز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو رہا ہوتا. پاکستان کے پاس بہترین زمین ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے پاس ہندوستان کا وہ خطہ آیا تھا جو سب سے جہاں ایک ہی علاقے سے دریا گزر رہے ہیں وہ ایک پورے کا پورا ویلی کی طرح ہے. وہاں خوراک بہت اچھی اگ سکتی تھی، اجناس اگ سکتی تھی. بلکہ وہاں سے میں بھی کچھ عرصے پہلے مجھے امریکہ جانا ہوا تو وہاں کیلیفورنیا کی ایک ویلی سے $5 ارب کی گیہوں بنتی ہے، اگتی ہے صرف ایک ویلی سے. ایگزیکٹلی. جبکہ پاکستان پورے کا پورا ایک ویلی ہے. آپ صحیح. دیکھیں نا اوپر سے لے کے نیچے تک کس طرح ایک خاص طریقے سے دریا آ رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اوپر جو آپ کی اشرافیہ ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ملک میں انسان رہتے ہیں یا نہیں رہتے. ان کی صحیح. نظر میں یہ انسان نہیں ہے. ان کی نظر میں یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مزارے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ مویشی ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں قومی نغمہ بنایا جاتا ہے آپ اس قومی نغمے میں کبھی نہیں دیکھیں گے زبانیں دکھائی جائیں، کلچر دکھایا جائے، لباس دکھائے جائیں، لوگ دکھائے جائیں، کام کرنے والے لوگ دکھائے جائیں. نہیں، ہمارے یہاں پہاڑ دکھائے جائیں گے، ریگستان دکھائے جائیں گے، لہلاتے کھیت دکھائے جائیں گے، برفزار دکھائے جائیں گے، زمین دکھائی جائے گی، وسائل دکھائے جائیں گے، لیکن صحیح. انسان نہیں دکھائے جائیں گے. صحیح. ہمارے ہاں انسان شہری. آپ کو کشمیر چاہیے بھائی، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیری نہیں بنے گا پاکستان. گلگت آپ یہ دیکھیے کہ K2 پاکستان میں ہے. دنیا کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں وہ آپ کو کہے گا K2 پاکستان میں ہے، لیکن K2 کے نیچے رہنے والا انسان پاکستانی نہیں ہے. ایسے ہی. آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان چاہیے ہمیں، بلوچستان پاکستان ہے لیکن بلوچ پاکستانی نہیں ہے. پشتون یہ پاکستانی نہیں ہے. پشتونوں کا پورا علاقہ ہمارا. یہ علاقوں کے پہ قبضے کا اور وسائل پہ قبضے کا معاملہ ہے، یہ اشرافیہ کا معاملہ. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات میں ایک قدم آگے جا کے کہہ دوں کہ جو علیحدگی کی تحریکیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ اگر وہ علیحدہ ہو بھی جائیں تو تب بھی ان کی جدوجہد ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایسے ان کے ہی ہے. اوپر وہ ایک خاص بالا طبقہ موجود رہے گا. بنگال کی مثال ہمارے سامنے، پاکستان کی مثال آپ کے سامنے. پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ شاید آزاد ہو جائیں گے ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے جتنے غلام تھے نا اس سے زیادہ غلام ہو گئے ہم. ایسے ہی اور ہے. اسی طرح پاکستان کے ساتھ بنگال تھا، انہوں نے کہا شاید پاکستان سے آزادی مل جائے گی تو ہم آزاد ہو جائیں گے. آپ علیحدہ ہوئے، ان کا مجیب الرحمان اس کو فوج نہیں مارا. اور اس وقت حسینہ واجد جو ان جی. کی پرائم منسٹر ہیں وہ 5ویں دفعہ پرائم منسٹر بن چکی ہیں. پوری کی پوری انہوں نے اپوزیشن ختم کر دی ہے، کوئی سامنے ناقد بول نہیں سکتا. ملک ایک ڈیموکریسی کی بجائے ایک آمریت میں تبدیل ہو چکا ہے. تو وہ جو ایک عام بنگالی ہے وہ جی. آزاد کیسے ہوا ہے پھر، اگر اس کو ویسی ہی درست. لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو بنیادی جدوجہد کی تحریک ہے وہ یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ تحریکیں مختلف جگہوں پر، وہ گوادر میں چل رہی ہو کہ چمن میں چل رہی ہو کہ بلوچوں کی چل رہی ہو کہ پشتونوں، ان سب کو آپس میں جڑنا ہوگا. پرامن
मुतहिद, मुसलसल, मुनज़्ज़म। जब सही। तक ये चारों कंपोनेंट शामिल नहीं होंगे, सब के सब आपस में जुड़े हुए हों, आपके पश्तूनों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बलोचों के साथ कुछ ज़ाहिर हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को हर सूरत में उनको इम्प्लीमेंट करवाएँगे। यानी ऐसे ही हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरे ख़्याल में ये है रास्ता। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा आतिफ साहब, जो अ, सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान में, उनके दरमियान चूँकि आप इस पे मुसलसल लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका व्यू है कि जो सियासी क़ुव्वतें हैं, जिस तरह आपने पहले बात की कि सियासी क़ुव्वतों को आपस में हाथ मिलाना होगा। ये कैसे मुमकिन होगा? मतलब सियासी क़ुव्वतें एक-दूसरे पे तनकीद तो करती हैं, जलसों में हिजव व दशनाम तराज़ी तो करती हैं, लेकिन कभी भी कोई कंसेंसस जो डेमोक्रेटिक कंसेंसस होता है, उसकी तरफ चीज़ें नहीं बढ़ रही। पीडीएम बनी तो वो हमें पता है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनी। इसी तरह आप वो पीडीएम में शामिल जमातें ही अलग हुई तो आजकल जलसों से और स्टेज से और जलूसों से वो हिजव दशनाम तराज़ी का एक बाज़ार सरगर्म है। समाजी राबतों की वेबसाइट पे जो है ना वो दशनाम तराज़ी हो रही है। आप क्या कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस आपस में मिलें? देखिए, डेमोक्रेटिक फोर्सेस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मिली थी आपस में। ये भी देखिए कि अभी आपको जो नजर आ रहा है ना, ये गुस्सा और एक दूसरे की जुमलेबाजी, ये इंतखाबी जलसों में होता रहता है मामला। लेकिन बुनियादी तौर पर इन तमाम जमातों के अंदर एक मुकालमा मौजूद है। यानी आप इस वक्त पीटीआई को छोड़ दें, लेकिन बाकी तमाम जमातों के अंदर मुकालमा किसी ना किसी हद पर मौजूद है। आपस में बातचीत के दरवाजे खुले हुए ही हैं। अभी कितनी भी सख्ती हो जाए नून लीग, एएनपी, फजल रहमान के बीच में, लेकिन फोन किया जा सकता है इनके यहाँ, बात हो सकती है इनके यहाँ। पीटीआई का थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है, वो बात करने को तैयार नहीं है। यानी उसका एक अजीब मामला है कि वो मुकालमे पर शायद यकीन नहीं रखते। वो अगर आप ये देखें ना, एक 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 खास डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना ये, कि आप ये कहें कि मेरे अलावा सब चोर हैं, मैं किसी से बात नहीं करता। तो आप क्या कह रहे हैं? आप वो जो जनरल साहब वाला फार्मूला था ना, वही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है एक जमहूरियत पसंद को कि वो वर्दी में एक आमिर है या बगैर वर्दी के एक आमिर है? मेरी राय में मुकालमा सबसे पहले करना ही पड़ेगा। आपको अगर मुकालमा, देखिए पीटीआई अगर मुकालमा शुरू कर देती है, आप कहें कि हम आप चोर हैं, डाकू हैं, कुछ भी हैं, अदालतें जाने, आप जाने, आए बैठ के हम 30-35 साल की प्लानिंग करते हैं, तो सही। मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। पाकिस्तान अचानक ही आपको लगेगा प्रॉस्पर हो गया है। मैं फिर बता दूं, 25 करोड़ का मुल्क गरीब नहीं हो सकता, ये बात समझ लें आप। एग्ज़ैक्टली। 25 करोड़ का मुल्क गरीब नहीं हो सकता। 25 करोड़ इंसान रोटी खा रहे होंगे, उनका एक अपना एक चक्कर, जो इकोनॉमिक चक्कर है, वो इतना बड़ा है कि वो गरीब नहीं हो सकता मुल्क। वो गरीब इसलिए हो रहा है कि उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहे हैं। वो सारे के सारे रिसोर्सेज जाया हो जाते हैं। आप ये देखिए, पाकिस्तान में अब जो अजनास उगती हैं, जी। कितने कमाल की बात देखें, पाकिस्तान में जो अजनास उगती हैं, सड़कों का जाल अगर वहां मौजूद हो तो वो अजनास जाया ना हो, हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हों। अब आप देखें, कंटेनर आता है बॉर्डर पे हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने के लिए, वहां से वो दुबई जाता है, दुबई से वो पाकिस्तान आता है, फिर पूरे स पोर्ट पे पहुंच के पोर्ट से, तो आप ये देखें कि उस जिन्स की कीमत कितनी बढ़ जाती है। ऐसे ही है। तो ये हालात बेहतर हों, ये जो नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव है इसको जरा पीछे करें, नेशन की सिक्योरिटी का सोचें। कारोबार हो आपके हमसायों के साथ, ठीक है, आप दुनिया भर में होता है कि आपके इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इख्तलाफात उसूली बुनियादों पर होते हैं आपके, लेकिन साथ साथ आपका मुकालमा चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है आपकी। जहां जहां इख्तलाफात होते हैं वो बातचीत से हल होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें पूरी की पूरी जहद पर काम करना होगा। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस, सच्ची बात यह कि सारी जमा ही है इस वक्त, पॉलिटिकल फोर्सेस अगर इकट्ठे होके मुकालमा शुरू नहीं करते और ये तय नहीं करते कि हम 30-35 साल तक सारी लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये 3-4 चीजें इनको हम चेंज नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान चेंज हो सही। जाएगा। दुरुस्त बात है। अच्छा ऐसे ही है आतिफ भाई, आप जर्मनी में बैठे हुए हैं, मतलब मैं एक नॉर्थ अमेरिका में बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखें 40 जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वो पूरी मुल्क की आबादी 4 करोड़ है। लेकिन वो जो इकोनॉमिक और लाइवलीहुड का चक्कर है वो चल रहा है। तो लाइवलीहुड जनरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसपे और लाइवलीहुड जनरेशन में जब इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट करेंगे आप लोगों की तो वो चीज़ें आगे बढ़ेगी। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, आपकी एग्रीकल्चर बेहतर होगी। आतिफ तौकीर अभी तो साहब। देखें ना, ये है मामला,
ابھی تو معاملہ جی یہ ہے کہ جیسی آپ جیسی انڈسٹری کھولتے ہیں جی آپ کے پیچھے پڑے میں 3-4-5 ارب ڈالر. صحیح جیسی انڈسٹری چلنا شروع ہوتی ہے خام مال کے آرڈرز جاتے ہیں آپ کے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل پھر ایسے بات ہی ہے بالکل حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ چلے وہ پھر وہ سامان بیکے گا پھر وہ نئے پیسے آئیں گے. یہ اگر کچھ عرصے تک چلتا رہے نا یہ ہر 5 سال بعد 10 سال بعد ایک نیا ایکسپیریمنٹ نہ ہو رہا ہو اس ملک میں. یا تو جنرل صاحب لے لیں بھائی یہ ملک لے لیں صحیح واپس نہیں کریں پھر ہمیں. آپ ہاں، کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ دیں کہ جرنیل ملک کا بادشاہ ہوگا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر بادشاہ صحیح ہے تو رکھے اپنے پاس 10 سال بعد واپس نہ کرے. دوسری صورت میں اگر واپس کر دیا ہے بولے جی ٹھیک ہے اب آپ واپس جائیں اب یہ سولینز کے حوالے کر دیں. اگر سولینز نے چلانا ہے تو اس کو پھر سولینز چلائیں. اگر اس نے فوجیوں نے چلانا ہے تو پھر فوجی چلائیں. نہ وہ فوجیوں سے چل رہا ہے نہ وہ سولین سے چل رہا ہے. تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہانی بہتر ہو سکتی. چلیں عاطف صاحب بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ مطلب آپ چونکہ شاعر ہیں رد کے مصنف ہیں رد چونکہ آج کل یہ رد کا دور ہے ٹو بی ویری فرینک. جی تو میں رد سے آپ کی کچھ شاعری سننا چاہوں گا اور پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. میں سنا دیتا ہوں آپ کو. پیرانے جبہ و قبا آہا سارا فساد ایک ہے. ایک ہے واہ پیرانے جبہ و قبا سارا فساد ایک ہے. سب کا خدا الگ صحیح سب کا مفاد ایک ہے. کیا بات چاروں واہ طرف ہے مذہبی چاروں طرف ہیں نفرتیں. چاروں طرف ہے مذہبی کیا چاروں طرف ہیں نفرتیں. نفرتیں ہیں. سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک ہے. کیا طبع بات شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار. صدیوں سے شیخ و شاہ کو ہم سے اناد ایک ہے. روشن چراغ ہو یا دل تاباں قلم ہو یا خرد کیا گرد بات شب خیال سے ان کا تضاد ایک ہے. دہشت واہ پسندگان سے وحشت پرستگان تک شرح جنون بھی سیوں لیکن مراد ایک ہے. کیا سب کا بات خدا الگ صحیح سب کا سب کا مفاد مفاد ایک ہے. ایک ہے. بہت شکریہ عاطف توقیر بہت صاحب شکریہ. بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین گفتگو میں آج تک اتنا ہی. پھر کس دن حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے مدعے پر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Don't forget to like, subscribe, and share.